नाम से नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हा या आइन स्वाद। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी जब उन्होंने अपने परवरदिगार को दबी आवाज से पुकारा और कहा कि मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां बुढ़ापे के सबब कमजोर हो गई हैं और सर सफेद बालों की वजह से चमकने लगा है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा और मैं अपने भाइयों की से डरता हूँ और मेरी बीवी बांझ है। फिर भी मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा जो मेरी और मेरे लादे यकूब की मिरास का मालिक हो। ऐ मेरे परवरदिगार, इसको खुश इखलाक बनाइयो। माया ए जिक्रिया, तो हम तुमको एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम यहया होगा। इससे पहले हमने इसका नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मेरे यहाँ के किस तरह लड़का होगा जबकि मेरी बीवी बांझ और मैं बुढ़ापे की इस हालत को पहुंच गया हूँ कि सूख गया हूँ। हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे ये आसान है और पहले तुमको भी तो पैदा कर चुका हूँ और तुम कुछ चीज न थे। कहा गया कि परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमाया। निशानी ये है कि तुमसे सलीमती होते 3 रात 3 दिन लोगों से एक बात ना कर सकोगे। फिर वो इबादत के हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उनको इशारे से कहा, सुबह शाम तस्बीह करते रहो। फरमाया, ए यहया, हमारी किताब को मजबूती से थामे रहो। और हमने उन लोग लड़कपन में ही दनाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी दी थी और परहेजगार थे और वो अपने माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे, सरकश और नाफरमान नहीं थे। और जिस दिन उठाए पैदा हुए और जिस दिन वो वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे वो अपने पर सलाम होगा। और किताब यानी कुरान में मरियम का भी जिक्र तस्करा करो जहल होकर मकाश गई। हमने उनको फरिश्ता भेजा, सो वो उनके सामने खूबसूरत मर्द की सूरत में आया। मरियम बोली कि अगर तुम परहेजगार तो मैं तुमसे बचने के लिए रहमान की पनाह लेती हूँ। फरिश्ते ने कहा कि मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ यानी फरिश्ता हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम्हें पाकीज़ा लड़का बख्शूं। मरियम ने कहा कि मेरे यहाँ लड़का क्यों करो जबकि मुझे किसी मर्द ने बतौर शौहर छुआ तक नहीं और मैं बदकार नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा कि यूं ही होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि ये मुझे आसान है और मैं इस तरीक पर पैदा करूंगा ताकि इसको हम लोगों के लिए अपनी तरफ से निशानी और जरिया रहमत बनाएं। और ये काम मुकर्रर हो चुका है। चुनाचा वो अपने बच्चे के साथ हामला हुई और उसे लेकर दूर जगह चली गई। फिर दूर दराज उनको खजूर के तने की तरफ ले आया। कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकी और भोली बसरी हो गई होती। तब इनके टेंडनी फरिश्ते की आवाज दी कि गम न हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा फरमा कर दिया है। हर खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ बुलाओ, वो तुम पर ताज़ा उम्दा खजूरें गिराएगा। तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना कि मैंने अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मांगी है, तो आज किसी आदमी हरगिज कलाम नहीं करूंगी। फिर वो इसको उठाया कर अपने वो कहने लगे कि मरियम, ये तो तुमने बुरा काम किया। ए हारून की बहन, तू ना तो तेरा बाप भी बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ ही बदकार थी। तो मरियम ने इस बच्चे की तरफ इशारा किया। वो बोली कि हम इससे गोद का कैसे बात करें। बच्चे ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और मैं जहाँ हूँ और जिस हाल में हूँ उसने मुझे हिस्सा साहबे बरकत बनाया है और जब तक जिंदा हूँ और मुझको नमाज और ज़कात का इरशाद फरमाया और मुझे अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया और सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा, मुझ पर सलाम है। ये मरियम के बेटे ईसा हैं। ये सच्ची बात है जिसमें लोग को शक करते हैं। अल्लाह को कोशिश नहीं कि शायद नहीं कि कोई बेटा बनाए। वो पाक है और किसी चीज का इरादा करता है तो उसको यही कहता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। और बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो इसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर यह अहले किताब ने फुरकों में बाहम इख्तिलाफ किया। इनको बड़े क़यामत के रोज हाजिर होने के हिस्सा खराबी है। वो जिस दिन हमारे सामने आएंगे कैसे सुनने वाले और कैसे देखने वाले होंगे, मगर जालिम आज खुली गुमराही में हैं।
اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈراؤ جب بات فیصل کر دی جائے گی اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر اوپر بستے ہیں اور ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ نہایت سچے تھے، پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیز کو کیوں پوچھتے ہیں، نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا مجھے ایسا علم ہوا ہے جو آپ کو نہیں ملا، میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ ابا شیطان کی پودا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھ ہی ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں کے خلاف ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ اور جب ابراہیم اور ان کے لوگوں اور جن کو وہ اللہ کی سوا پرستش کرتے ہیں الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ہر ایک پیغمبر بنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل کی بلند کیا۔ اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ تھے اور رسول تھے اور نبی تھے، اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف سے پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر بنا عطا کیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور رسول تھے، نبی تھے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے۔ اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے تھے، نبی تھے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں اور ان لوگوں میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جنہیں برگزیدہ کیا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا، یعنی ہمیشہ کے بہشتوں میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے۔ وہ اس کلام میں اس سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کو صبح و شام کھانا ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ ہے پیچھے ہے وہ جو اس کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں، یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ بھلا تم کو کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟ اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی پیدا کیا تھا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ سو تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان کو سب کو جہنم کے گرد حاصل کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہر گروہ میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو رحمان کے مقابلے میں سخت سرکشی کرتے تھے، پھر ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اس سے زیادہ پر گزرنا ہوگا۔ یہ تمہارے پروردگار کا لازم ہے، مقرر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر ہمیں مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں سے مکان کس کے اچھے ہیں اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، ان سے ٹھاٹ باٹ میں اور نود و نمائش میں بھی کہیں اچھے تھے۔
کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہے رحمان اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو چیز دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے۔ اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کے زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے یہاں سلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا اگر میں ازسر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا؟ کیا اس نے غیب کی خبر پا لی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد دے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور اس کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں، اور جو چیز یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا اور ان لوگوں میں اللہ کے سوا اور کوئی معبود بنا نہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت ہوں، ہرگز نہیں، وہ معبود ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے اور وہ ان کو خوب اکساتے رہتے ہیں؟ تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو کہ ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں، جس روز ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسی ہانک لیے جائیں گے، تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے